بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ شرح عقود رسم المفتی کا آج 17واں سبق ہے۔ تو اس 17واں سبق آج یہ کتاب کے صفحہ نمبر 66 سے ہم شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 66 پہ قواعد الترجیح عند تعارض التصحیح۔ کل ہم نے صحیح کے ضوابط پڑھے تھے۔ تصحیح کے ضوابط کتنے اور کون کون سے ہیں ان کی تفصیل بیان کی تھی، اور آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر تصحیح میں تعارض ہو تو ترجیح کی کیا صورت ہو۔ دیکھیں، علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک مسئلہ میں دو قول ہو اور دونوں کی تصحیح کی گئی ہو تو اب مفتی کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اختیار کرے، لیکن جب ان میں سے کسی ایک قول کو کسی وجہ سے ترجیح دی گئی ہے تو اب فرمائے کہ مفتی کو اختیار نہیں ہوگا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، وہ ترجیح دی گئی ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیں، جو ترجیح دینے والی باتیں ہیں وہ 10 یہاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ذکر کیا کہ جب ایک قول کی تصحیح لفظ صحیح کے ساتھ اور دوسرے کی لفظ اصح کے ساتھ ہو تو مشہور قول کے مطابق اصح کو صحیح پر ترجیح ہوگی۔ مشہور یہ ہے، لیکن ہم نے کل آپ کو پڑھا تھا کہ صحیح کو ترجیح ہوگی۔ کیوں صحیح کو؟ اس کی انہوں نے ایک وجہ بیان کی تھی، کیونکہ صحیح کے مقابلے میں فاسد ہوتا ہے، لیکن وہاں کسی ایک کو ترجیح نہیں دی گئی تھی، یہاں ایک کو اصح کہہ کر الگ بیان کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں ایک وجہ ترجیح بیان کر دی ہے، تو اس وجہ سے اسی اصح والی قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اچھا، دوسری وجہ ترجیح کی یہ بیان کی ہے مرجحات میں سے کہ ایک قول لفظ فتویٰ کے ساتھ ہو اور دوسرا اس کے علاوہ کے ساتھ ہو، یعنی وہاں لفظ فتویٰ کا ذکر نہ ہو، بس ایسے مطلق قول ذکر کر دیا، اور ایک قول کے ساتھ فتوے کا ذکر کر دیا کہ اس پر فتویٰ ہے، تو اب اسی فتوے والے قول کو ہی ترجیح ہوگی کیونکہ یہ پہلے سے متعین ہو چکا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ اگر تصحیح شدہ قولوں میں سے ایک متون میں اور دوسرا غیر متون میں ہو، یعنی ایک قول تو متن کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا قول غیر متن میں ذکر کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو کتاب کے متن میں جو قول ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا کسی حاشے میں یا دوسرا تشریح کے اندر شرح کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو لہذا جو قول متن میں ذکر کیا گیا ہے اس کو ترجیح ہوگی، کیونکہ یہ متن جو ہوتے ہیں یہ نقل مذہب کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب دو تصحیحوں میں تعارض ہو تو اس صورت میں بھی متون والے قولوں کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ آگے چوتھے نمبر پر ذکر کیا کہ اگر ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہے اور دوسرا قول آپ کے کسی شاگرد کا، تو امام صاحب کا قول مقدم ہوگا، کیونکہ عدم ترجیح کی صورت میں امام صاحب کا قول مقدم ہوتا ہے، تو اسی طرح ترجیح کے بعد بھی آپ کا قول کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ نمبر 5، اگر دونوں قولوں میں سے ایک ظاہر الروایہ ہو تو وہ دوسرے پر مقدم ہوگا۔ باہر کی کتاب الرضا میں ہے کہ جب اختلاف ہو تو ظاہر الروایہ کو ترجیح ہوگی۔ اسی کتاب کے باب الصرف میں ہے کہ جب تصحیح میں اختلاف ہو تو ظاہر الروایہ کی تلاش اور اسی کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اور آگے نمبر 6 ذکر کیا ہے کہ دو صحیح قولوں میں سے ایک کے قائل زیادہ مشائخ، دونوں قول صحیح ہیں لیکن ایک جو صحیح قول ہے اس کے قائل زیادہ مشائخ ہیں، تو مشائخ کی طرف سے یہ بات مقرر ہے کہ جس قول کے زیادہ مشائخ قائل ہوں اس کو ترجیح ہوگی، جیسے کہ الاشباع کی شرح الحاوی قدسی میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے اور شرح البیری کے اندر بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ آگے نمبر 7 ذکر کیا کہ اگر دو قولوں میں سے ایک استحسان اور دوسرا قیاس ہو تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ چند مسائل کے علاوہ استحسان کو ترجیح ہوگی، یعنی چند مسائل میں تو قیاس کو ترجیح ہوگی، لیکن اس کے علاوہ باقی کہاں جب بھی قیاس اور استحسان کا مقابلہ ہوگا تو وہاں استحسان کو ہی ترجیح ہوگی۔ اور نمبر 8 ذکر کیا کہ الحاوی قدسی وغیرہ کتب میں ہے کہ جب علماء کے درمیان اختلاف ہو تو جس میں وقف کا زیادہ نفع ہو سے ترجیح ہو،
دیکھیں وقف سے مراد کیا ہے کہ ایسے اموال وقف، کسی ایسے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو گیا اور جس میں اموال وقف کا یا کسی فقیر کا، مثلا زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے، کس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ واجب کرنے میں فقیر کا نفع ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ جس میں فقیر کا یا کسی وقف وغیرہ کا نفع، تو اس قول کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ آگے نمبر 9 ذکر کیا کہ جو قول اس زمانے کے لوگوں کے زیادہ موافق ہو، چاہے عرف کی وجہ سے ہو یا آسانی کی وجہ سے ہو، تو اسی پر اعتماد اولا ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام نے گواہوں کے تزکیہ اور ظاہری عدالت پر اکتفا نہ کرنے کے سلسلے میں سیبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ زمانے کے حالات بدل گئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس زمانہ میں تھے کہ جس کے اچھا ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا زمانہ بھی تابعین کے زمانہ میں سے تھا، بخلاف صاحبین کے زمانہ کے، کیونکہ اس میں جھوٹ عام ہو گیا ہے، لہذا گواہوں کا تزکیہ ضروری ہے۔ اسی طرح فقہاء یعنی متاخرین نے ہمارے تینوں اماموں کے قول سے عدول کرتے ہوئے تعلیم وغیرہ پر اجارہ جائز قرار دیا ہے، کیونکہ زمانے کے بدلنے سے ضرورت پیش آتی ہے، حالانکہ ان تینوں ائمہ کا فتویٰ تعلیم پر عدم جواز ہے، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو آگے نمبر 10 ذکر کیا ہے کہ جب دو تصحیح پائی جائیں اور دلیل میں نظر کرنے کی اہلیت والے مجتہد بتائیں کہ ان میں سے ایک کی دلیل زیادہ واضح اور اقوی ہے، تو اسی پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ چونکہ دونوں قول مساوی ہیں، تصحیح میں تعارض ہے، تو جس کی دلیل اقوی ہے اس پر عمل کرنا اولا ہے۔ اسی طرح جب کسی ایک قول کی صراحتاً تصحیح نہ ہو تو ان مرجحات میں سے کسی وجہ ترجیح جس قول میں ہو اسی قول کو کیا کیا جائے گا؟ مقدم رکھا جائے گا۔ یہ ہم نے وجہ ترجیح آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے، کل کے تصحیح کے ضوابط بھی اور آج جو تصحیح کے ترجیحات ہیں، ان 10 ترجیحات ذکر کی گئی ہیں اور کل ضوابط غالباً 7 بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے ان کو ذرا اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان کا انطباق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔